ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عزیز ساتھیو، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے سفر کو بیان فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے اس سفر کو اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا، بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج پر ایک نقطہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے گھر آئے تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے محبوب کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، آج مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گی میں محمد تمہیں دوں گا۔ اگر وہ چیز میرے پاس نہ ہوئی تو اللہ سے مانگ کر کے دوں گا۔ عائشہ آج سوال کرو، عائشہ آج مجھ سے مانگو۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے محبوبہ، کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی بات ارشاد فرمایا عائشہ آج مجھ سے مانگو، کیا مانگو گی؟ جو بھی مانگو گی میں محمد دوں گا۔ جب اما جان حضرت عائشہ نے یہ بات پھر سنی میرے محبوب کے زبان مبارک سے تو اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے محبوبہ، اگر اجازت ہو تو آج اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں کہ آپ سے کیا مانگنا ہے۔ میرے محبوب نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، عائشہ آج اس چیز کی بھی اجازت ہے، اپنے والد سے مشورہ بھی کر سکتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور جا کر ساری بات بتائی کہ ابا جان، آج میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، عائشہ آج مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گی میں محمد دوں گا۔ اگر وہ چیز میرے پاس نہ ہوئی تو اللہ سے لے کر کے دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے بیٹی، میرے محبوب سے سوال کر تو نہیں دیا؟ ابا جان حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، اے ابا جان، آپ کے پاس اسی وجہ سے آئی ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس چیز کا سوال کروں، حضور سے کیا مانگو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، عائشہ، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آج بہت قیمتی بات کی ہے، محبوب سے جا کر یہ بات عرض کرو۔ اے اللہ کے محبوب، جب آپ معراج پر گئے تھے، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ رب العزت سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی ان میں سے ایک بات آج مجھے بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً واپس اپنے گھر آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، کچھ دیر پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، عائشہ مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گی میں دوں گا، جس چیز کا سوال کرو گی میں وہ سوال پورا کروں گا۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، میں محمد ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں، تم مانگو، کیا مانگو گی؟ سوال کرو، کیا سوال کرو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے محبوبہ، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب آپ اللہ رب العزت کے پاس گئے تھے، اللہ رب العزت سے جب آپ نے ملاقات کی تھی، اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی ان میں سے ایک بات آج مجھے بتا دو۔ تو جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور نے فرمایا، عائشہ، مجھے اندازہ تھا تیرا والد کوئی عام سوال نہیں کرے گا، عائشہ، مجھے اندازہ تھا تیرا والد کوئی عام بات نہیں پوچھے گا۔ عائشہ سن، کل قیامت کے دن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، عائشہ، جب میں معراج پر گیا، اللہ رب العزت نے مجھے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ ایک بات یہ تھی، فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے ساقی کوثر پیغمبر، اے میرے شافی معشر پیغمبر، اے میرے بلغ العلا پیغمبر، اے میرے کشف الدجا پیغمبر، اے میرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر، جو بندہ تیری امت کے لڑے ہوئے لوگوں کی صلح کروائے گا، جو بندہ تیری امت کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑے گا، فرمایا میں خدا اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ جب یہ بات سنی تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی اور جانے لگی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، اب کہاں جاتی ہو؟ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، ابا جان حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تھا،
हुजूर जो भी बात बतलाएं आयशा मुझे भी आकर बतलाना, मैं अपने वालिद हजरत अबू बकर को ये बात बतलाने जा रही हूँ। हुजूर ने फरमाया आयशा आज इस चीज की भी इजाजत है, आप अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी बता सकती हो। मेरे दोस्तों, जब अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दोबारा आई और आकर सारी बात बतलाई कि अल्लाह ने मेराज की रात हुजूर को एक बात ये इरशाद फरमाई थी, फरमाया ए महबूबा, जो बंदा तेरी उम्मत के लड़े हुए लोगों को सुलह करवाएगा, जो बंदा तेरी उम्मत के टूटे हुए लोगों को जोड़ेगा, मैं अल्लाह उस बंदे को बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करूंगा। जब ये बात सुनी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज की अब्बा जान ये तो खुशी का मकाम है, ये तो खुश होने की बात है, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, फरमाया बेटी तू इस चीज को देख रही है, जो बंदा लड़े हुए लोगों की सुलह कराएगा अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं अबू बकर इस चीज को देख रहा हूँ, जो बंदा जुड़े हुए लोगों को तोड़ेगा अल्लाह उसको कहाँ दाखिल करेगा। तो अजीज साथियों, आज हर बंदा उम्मत मुहम्मदिया को तोड़ने के चक्कर में है। आज मैं और आप ये अज़म करें, ये इरादा करें, ए अल्लाह तेरी उम्मत को जोड़ेंगे, तेरे महबूब की उम्मत को जोड़ेंगे, ए अल्लाह लड़े हुए लोगों की सुलह करवाएंगे,